اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے ایسے موقع میں رحمت ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ عذاب میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر بھی بیان فرما دیا۔ تو عمومی رحمت کے لحاظ سے وہ رحمان ہے اور خصوصی رحمت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے، کیونکہ کبھی چھوٹی، کبھی بڑی، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی اندھیری، کبھی چاندنی، کبھی آرام، کبھی تکلیف، جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے ماحول۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، کفار مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توحید کے دلائل پوچھے، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا تھا، کفار نے پوچھا کہ بتاؤ توحید کے دلائل کیا ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کے دلائل یہ ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، دن اور رات کا بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل ہے۔ اگر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کا فائدہ کے لیے چلتی ہے، یعنی کشتیاں تجارتی سامان اور خود تاجروں کو اور ان کے بوجھل اسباب کو لے کر دریا سے پار ہو جاتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہے، حالانکہ پانی میں بوجھل چیز جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ جیسے لکڑی کے سہارے لوہا تیرتا ہے، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے ہم گناہگار بھی تیر جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کیا، تو فرماتے ہیں کہ یعنی آسمان کی طرف سے اس طرح کے سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر پہلے اوپر گیا، پھر وہاں جم کر بادل بنا اور پھر ٹھنڈک سے زمین پر آ ٹپکا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ایسا کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلیل اور نشانی ہے۔ آگے فرمایا بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہیں، تو ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ زمین اپنی پیداوار میں آسمان کے پانی کی حاجت مند ہے، ایسے ہی مخلوق جو ہے وہ اپنی
بخشش میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے کہ کسی کی کوئی نیکی ان کے وسیلہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اعمال جو ہیں یہ اس قابل نہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو سکے، یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ ہماری بخشش جو ہے وہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بادل جو ہیں زمین و آسمان کے درمیان اور ہوا وغیرہ یہ تابع فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمان خدا ہیں، ہمیشہ تمہارے کام میں لگے ہیں، تم کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اہل علم کے نشانیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم سائنس ہو، علم ریاضی ہو وغیرہ وغیرہ سب کا سیکھنا برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہو تو پھر اچھی ہے، بشرط یہ کہ ان علوم کو دین کا خادم بنایا جائے، یعنی یہ سب علم جو ہیں یہ دین کے تابع رکھے جائیں، یہ نہیں کہ دین کے علم کو چھوڑ کر ان کو اوپر لے جایا جائے اور جو کچھ ہے سائنس اور ریاضی کو سمجھا جائے، نہ، بلکہ جو بھی علم ہے اس کو دین کے تابع رکھا جائے۔ قوم ترقی کرے گی، جو بھی قبیلہ ترقی کرے گا، جو بھی شخص ترقی کرے گا، اس کے لیے ایک ہی واحد طریقہ ہے ترقی کا، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی توحید کا اور اپنے ایک ہونے کا ذکر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔